آج پھر ہم یہاں آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پھر آئے ہیں اس لیے کیونکہ جو سیاسی اور معاشی محاذ ہے وہ اس وقت اتنا جس کو کہتے ہیں تکلیف دہ ہے. پتہ نہیں آپ کو میری آواز یا شکل نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا. پہلے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا, اب سارا جس کو کہتے ہیں انرجی شیڈ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا ملک تاریخ ہو جائے اور تاریخ ہو گھنٹوں پہ اور حکومت آ کے کہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کب یہ ٹھیک ہونی ہے. تو اس لیے میں دو تین چیزیں جو ہیں اس میں بڑی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کرپٹ, نااہل اور نالائق حکومت جو کہ صرف رشتہ داری, کرونیزم اور سب سے بڑی جو کامن چیز ہے کہ یہ سارے ڈاکو ہیں. پتہ نہیں مزمل میرا کالیگ ہے, یہ کراچی سے ہے, لیکن جو پنجاب سے, ہم کو پتہ ہے کہ سلطان راہی کی ایک فلم تھی 1992 میں, ڈاکو راج اس کا نام تھا. وہ فلم آپ دوبارہ دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکو راج ہو گیا یہاں. ایک ہوتا ہے نا جمہوریت کا راج, ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ڈکٹیٹر راج, ایک ہوتا ہے ڈاکو راج. یہ ڈاکو راج ہے. اور اس کا سب سے بڑا کل بھی آپ نے نمونہ دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. اب میں ذرا آپ کو محسن نقوی کا بتاتی ہوں کہ یہ ان کا اعتراف کرپشن بیان ہے. انہوں نے والنٹری جو وی آر ہوتی ہے نیب کی, اس میں خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ود فری کانسینٹ اینڈ وداؤٹ اینی کوئرشن, کسی دباؤ کے بغیر, میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے 3.5 ملین روپیز ماشاء اللہ کرپشن کے لیے تھے, اور میں جس سے لیے تھے اس کا نام بھی بتاتا ہوں, اور یہ سارا کچھ ہے. لیکن میں والنٹری ریٹرن ہوں, اور اب میں جس کو کہتے ہیں اب میں نیب کے اس دھانے میں نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بات سپریم کورٹ میں آ چکی ہے کہ جب آپ والنٹری ریٹرن کر بھی دیں, آپ پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے. اور اس کی وجہ سے یہ والا جو ایک سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ نے, کیس نمبر جو ہے 17/2016 میں, اس میں بڑی کلیئرلی بتایا گیا ہے any person who does plea bargain in corruption offices cannot hold public office. میں تھوڑی سی اس پہ تحقیق کر رہی تھی. 2017 میں بھی, 2016 کا تو یہ بڑا کیس مشہور ہے, 2017 میں ایک سول سرونٹ نے اپلائی کیا, اس نے کہا جی مجھے کرپشن کے الزام میں ہٹایا گیا تھا اور میں نے تو وہ پیسے ریٹرن کر دیے تھے. جب میں نے پیسے ریٹرن کر دیے تو مجھے اسی رینک میں رکھا گیا, میری پروموشن ہی کی. جبکہ زاہد علی جو ایک اور میرا بندہ تھا, اس نے بھی کرپشن کی, پیسے ریٹرن کر دیے, اس کو پروموٹ کر دیا گیا. تو یہ ان ایکوالٹی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے. اور اس نے کیس کر دیا سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہوا ہے کہ بھیا آپ نے کرپشن مانی, تو وہ کہتا ہے کہ وی آر سینگوین دیٹ the catch phrase expression two wrongs don't make a right. تو انہوں نے کہا جی یہ دونوں غلط ہیں, پبلک آفس تو آپ ہولڈ ہی نہیں کر سکتے, لیو اسائڈ آپ پروموشن. تو یہ سارا بڑا عام ہے, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے جو نیکسٹ ہمارے جو چیف منسٹر ہوں گے وہ شاید سلطانہ ڈاکو ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی میں پھولن دیوی بھی آ جائے, بیکاز وہ کوالیفائی کرتے ہیں. آج ایک اور بڑا کربناک واقعہ, اور وہ سندھ سے ہے کہ آپ نے دیکھا وہ نقیبی کا مسعود کا اتنا ٹریجک جو اس کو پولیس انکاؤنٹر میں فیک میں مارا گیا, سب کو پتا ہے کہ وہ راون بار جو وہاں کا مارے. لیکن چونکہ زرداری صاحب کا بغل بچہ ہے, جس کو کہتے ہیں بڑا بہادر بچہ ہے میرا, آج وہ بھی رہا ہو گیا. تو انشاءاللہ سندھ کی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے کہ راون بار جب ڈیزالو ہوگی تو وہ چیف منسٹر ہوں گے, یا میرے خیال ہے عزیر بلوچ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. ان پہ بھی 64 کیسز ہیں, لیکن وہ ایک سے ایک کے بعد دھلتے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اوپر ایک ڈاکو رکھیں اور یہ ملک کا حال ہو, تو ملک کے اندر بجلی, پانی, گیس, آٹا, دالیں, مرچیں تک ناپید ہو جاتی ہیں. اس وقت
مجھے بہت افسوس ہوا سندھ کے ایک اندرونی علاقے میں کل میاں بیوی نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا نہیں لا سکے. میاں نے خودکشی کی, وہ لینے کے آٹا, جب اس کا پتہ چلا بیوی نے بھی کر لیا, اور ان کے بچوں کا جو حال دکھا رہے تھے, بس اللہ معافی. تو ہم نے سب سے پہلے ہمیں یہ جو ڈاکو راج ہے, انشاءاللہ ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں, اور یہ سارے ہم سیمینارز بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہ ڈاکو راج نہیں ہونے دینا اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور معیشت کا حال سن لیں آپ مزمل سے. مزمل پلیز آپ بتائیں ان کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. شکریہ اندلیب, آپ کی باتیں سن کے تو مجھے معیشت جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوں کہ حال اس کا سناؤں کہ نہ سناؤں. اگر حال سناتا ہوں تو آپ نے آلریڈی لوگوں کو اتنا ڈپریس کر دیا ہے یہ باتیں کر کے. میں نے سنائی نا تو مطلب بہت ہی کچھ لوگوں کے دلوں کو کچھ ہوگا, اور وہ جو ہے نا امیدی جو ہے باتیں جو میرے پاس تو باتیں وہ صرف نا امیدی بڑھائی تھی. اب آپ نے ایک بات کر رہی تھی جو بغل بچے والی, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاع صاحب کے گھر جا رہے تھے, گھر کے اندر تھے ڈرائنگ روم میں, اور پیچھے محسن نقوی صاحب ان کے کھڑے ہوئے تھے. تو بولتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اور تہاڈا رشتہ دار ہے. تو یہ ایک ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہوئی بھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری الیکشن کمیشن ماشاءاللہ سے کتنی غیر جانبدار اور کتنی کوشاں ہے یا پریشان ہے کہ اس ملک میں جو ہے الیکشن جو ہے غیر جانبداری سے کرائے. بہرحال آپ نے خود ذکر دیا, اس وقت آپ جو ہے مانگی ہوئی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, کسی کی جنریٹر والی جگہ پہ. میں بھی کسی کی مانگی ہوئی جگہ پہ بیٹھا ہوں, کیونکہ ابھی تو آج فون کے سگنلز بھی نہیں آ رہے, کیونکہ صبح سے بجلی میرے گھر میں 7:45 سے گئی ہوئی ہے, اور جو ہے تقریباً کراچی شہر 90% اس وقت ڈوبا ہوا ہے, جو انٹرنیٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال باقی ملک میں بھی ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں آج اتنی کم سطح کی بجلی پیدا کی گئی ہے کہ وہ سسٹم میں اتنی کم سطح کی بجلی کی وجہ سے سسٹم میں بریک ڈاؤن آ گیا. تو پہلی سوال تو یہ کہ اتنی کم سطح پہ بجلی کیوں پیدا کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تیل اور گیس کے پیسے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ K2 اور K3 جو ایٹامک پاور پلانٹ ہیں ان میں کوئی فنی خرابی آئی یا وہ ہوا تو اس کی وجہ سے جو سسٹم میں بجلی تھی وہ اور کم ہو گئی, تو پورا ملک بند ہو گیا. تو یہ جو ہے احسن اقبال صاحب نے ایسا کچھ ایک حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, چند گھنٹوں کا ہوا تھا, ہم نے تو 2-3 گھنٹوں میں سیدھا کر دیا تھا اسے. تو ایک ویڈیو بنائی تھی گارڈن میں کھڑے ہو, اور انہوں نے نا اہلی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پہ جو ہے آل فال کر دی. تو لوگوں نے وہ ویڈیو اٹھا کر وہ جو ہے دکھا رہے کہ دیکھیں احسن اقبال نے اپنی حکومت کو چارج کر دیا, تو چارج شیٹ پیش کر دی. تو صورتحال یہی ہے آپ کی اس وقت جو ہے پاور بریک ڈاؤن ہے, معاشی بریک ڈاؤن ہے. ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے شرح سود جو ہے 1% سے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے, 17% ہو گیا ہے, جو 1997 کے بعد سب سے زیادہ ہے. یہ جو ہماری اب تو امپورٹڈ حکومت بھی نہیں بولنے کا دل چاہتا, پتہ نہیں کوئی اچھا سا ورڈ ہی نکالیں ان کے لیے. یہ جو ہے انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ توڑے اور تابڑ توڑ ہے. یا نون لیگ کا اپنا ریکارڈ ٹوٹتا ہے بدترین, یا وہ PPP کا ٹوٹتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ہی ہیں اس وقت. تو 1997 کے ساتھ بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سال حکومت کے بجٹ کا جتنا ٹیکس ابھی تک 6 ماہ میں آیا ہے تقریباً اس سے 100 ارب کم جو ہے نا ہم نے سود کی ادائیگی اور ڈیفنس کی ادائیگی پہ خرچ کر دیا. نہ اس میں صوبوں کو رقم گئی, نہ اس میں تنخواہیں ہم گن رہے ہیں, نہ ہم اس میں جو ہے دوسرے حکومت کے اخراجات گن رہے ہیں, نہ سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم اس میں جو ہے احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا قرض سے ہو رہا ہے. اور اتنے نااہل لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے اتنا بیکار بجٹ بنایا, انہیں یہی نہیں پتا کہ ان کے اخراجات کیا ہیں. شوکت ترین صاحب اور میں نے جو ہے بجٹ کے بعد بولا تھا, انہوں نے کہا تھا مہنگائی 11.5% رہے گی, اس وقت 25% ہے. IMF پروگرام کی چیزیں امپلیمنٹ کرنے دیں, یہ 35 سے 50% ہونے والی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا 5% گروتھ ہوگی, اب خود 2 پہ آ گئے. اس وقت ہم نے کہا تھا 2 ہو جائے بڑی بات ہوگی, اب ہم کہہ رہے ہیں 4% منفی گروتھ ہوگی. اندازہ لگائیں کہ کیا بے روزگاری ہوگی, کیا ملک کے معاشی حالات ہوں گے, کس طرح ہوگا. ریزروز $4.6 ارب پہ آ گئے. ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر بتا رہے تھے
کہ ہم نے 23 ارب ڈالر کا جو قرض دینا ہے اس میں سے 15 تو ہم نے سیٹل کر دیے, 8 ارب ڈالر مزید اس سال دینا ہے, اور 9 ارب ڈالر اس کے اوپر خسارہ ہے ملک کا. 8 اور 9 17 ارب ڈالر, اور آپ کے خزانے میں کتنے پڑے ہوئے؟ 4.5 ارب ڈالر. وہ بھی مانگے تانگے, اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ معاشی بریک ڈاؤن, ویسے بریک ڈاؤن, سپلائی چین ٹوٹ چکی ہوئی ہے. اس وقت جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 200 روپے میں بھی مہیا نہیں ہے. لوگ جو ہے کاروبار رو رہے ہیں, کاروباری رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کیسے اس دن چابیاں اس کے حوالے کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ, جو میں آپ ہی کے پیٹی بھائی کہوں گا, میں تو سیاستدان نہیں ہوں, نہ میں کبھی ممبر بنا ہوں اسمبلی کا, آپ ہی کے پیٹی بہن بھائی کہوں گا, یہ ماشاءاللہ ابھی بھی ان کو یہ نظر نہیں آ رہا, اور یہ لگے ہوئے پنجاب اسمبلی میں اپنے بندے مطلب کیئر ٹیکر لگانے. تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے آگے ارادے ہیں. آپ لوگوں کے جس طرح استعفے منظور ہوئے, میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے آپ لوگ اسلام آباد سے واک بھی کر رہے تھے, اور اتفاق سے میں اسلام آباد میں کراچی آ رہا تھا اور آپ اسلام آباد کی, اس دن ملاقات ہوتی ہے ہماری. تو جو حالات ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں. دیکھیں عبداللیب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے ابھی کہا نا کہ ہماری ابھی ہم احتجاج بھی کریں گے, کورٹ بھی جائیں گے. آپ کریں نہ کریں, جو معاشی حالات ہو گئے نا, جو لوگوں نے کرنا ہے نا ان کے ساتھ, میں اب بات یہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو خان صاحب لوگوں کو تسلی, الیکشن اور اس طرح لوگوں کو بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ اسی طرح چند دن اور گزرے, یہ ہفتوں کی بات نہیں کر رہا, چند دن اور اس طرح گزرے تو پھر کسی کی اپیل پہ لوگوں نے نہیں آنا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہونا ہے. تو یہ ایک ارلی سائنز ہے, ارلی وارننگ ہے. ہم نے دیکھا نا سری لنکا میں جب ہوا تو لوگ پھر صدارتی محلوں میں گھسے, ادھر ادھر گھسے, لوگوں نے جو ہے پھر ٹھیک ٹھاک قسم کی جیسے کہتے ہیں ٹھکائی لگائی. تو لوگوں کا تو اس وقت جو ہے نا ٹیمپریچر یہ ہو چکا ہے. آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی تسلی دے, کیونکہ یہ حکومت تو تسلی نہیں دے پا رہی, اور نہ ان کے بس کی بات ہے, نہ ان کی اب کریڈیبلٹی ہے. ابھی میں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا, اور میں نے جو ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ڈالر آ جائیں گے. آج وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں تاخیر ہوگی. میں نے کہا کون سی نئی بات ہے, مفتاح اسماعیل 8 مہینے سے بول رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب بول رہے تھے, انہوں نے بھی بول دیا, وزیر اعظم آپ کو بولتے 3 دن بعد IMF آ رہی ہے. تو ان کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. نو بڈی ول ٹرسٹ دیٹ, نو بڈی. اب جو ہے نا, اب جو ہے آپ کو اور مجھے اور ہمارے خان صاحب کو, عوام کو بھی سمجھانا ہے, تسلی دینی ہے, اور ان کو ہوپ دینی ہے, کیونکہ یہ تو ہوپ لیس کرتی ہے. اوور ٹو یو. میں اس سے زیادہ اور کیا بات کروں, اس لیے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ میں جو ہے باتیں تو ساری مایوسی کی ہے, لیکن لیٹس ڈو سم تھنگ کہ جس میں لوگوں کو ہوپ دیں. شکریہ مزمل. اور دیکھیں یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ پہلا موقع ہے, اسی لیے ہم یہ اویئرنیس کے پروگرام کرتے ہیں کہ لوگ اویئر ہو. رحیم, آج پھر ہم یہاں آئے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج ہم پھر آئے ہیں اس لیے کیونکہ جو سیاسی اور معاشی محاذ ہے وہ اس وقت اتنا, جس کو کہتے ہیں تکلیف دہ. پتہ نہیں آپ کو میری آواز یا شکل نظر آ رہی, کیونکہ یہاں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا. پہلے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا, اب سارا جس کو کہتے ہیں انرجی شیڈ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا ملک تاریخ ہو جائے, اور تاریخ ہو گھنٹوں پہ, اور حکومت آ کے کہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کب یہ ٹھیک ہونی ہے. تو اس لیے میں 2-3 چیزیں جو ہیں اس میں بڑی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کرپٹ, نااہل اور نالائق حکومت, جو کہ صرف رشتہ داری, کرونیزم, اور سب سے بڑی جو کامن چیز ہے کہ یہ سارے ڈاکو ہیں. پتہ نہیں, مزمل میرا کالیگ ہے, یہ کراچی سے ہے, لیکن جو پنجاب سے, ہم کو پتہ ہے کہ سلطان راہی کی ایک فلم تھی 1992 میں, ڈاکو.